الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید فرقان حمید توبہ کا سلسلہ جو چل رہا تھا وہ پچھلے جمعے کو اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، اس کا پہلا حصہ تھا کہ آدمی اپنے مالک کی طرف پلٹ جائے اور قیامت سے ڈرے۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے کہ اپنے گناہوں کو تسلیم کر لے، اپنے گناہوں پر ہردرمی نہ کرے اور اللہ کے آگے خالص رجوع کرتے ہوئے توبہ کرے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی فرقان حمید کی آیت سورہ آل عمران سے آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ مالک اپنے بندوں کو گناہ پر نادم ہو جانے کے بعد رجوع کا طریقہ بتاتے ہیں۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، فرمایا جو لوگ بے حیائی کا کام کر لیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیں، ذکر اللہ، پھر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنے مالک کے قانون کو جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، توڑا ہے، اس کا سدباب کرنے کے لیے فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، بس اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ فرمایا وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو گناہ کسی کو بخشے سوائے اللہ کے؟ اللہ کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا؟ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اس پر ہٹدھرمی نہ کریں، جو گناہ ان سے ہو گئے ان پر ہٹدھرمی نہ کریں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے۔ دیکھو توبہ کا کتنا زبردست طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے۔
کہ بندے اپنے گناہ کو تسلیم کر کے اپنے مالک کے آگے توبہ کریں. پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ مالک کی طرف پلٹنا ہے. آج توبہ کا موضوع ہے کہ توبہ کریں کس طرح. کہ سب سے پہلے اپنے گناہ کو تسلیم کر لیں گے. میں نے جو گناہ کیا ہے یہ اللہ کے قانون کو توڑا ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, اور اللہ کے سوا کوئی میرے گناہ کو معاف کرنے والا نہیں. فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا, اڑجر بھی نہ کریں. جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں ایک چوری دوسرا سینہ زوری. ایک گناہ بھی کرے اور پھر گناہ پر دلیلیں ڈھونڈتا کرے گا کہ جس طرح ہو گیا یہ ہے وہ ہے. بھائی سیدھی آپ نے توبہ کرنی ہے, گناہ کو تسلیم کر کے اپنے مالک سے معافی مانگنی ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے, مجھ سے یہ غلطی ہو چکی ہے, آئندہ اس کام کو نہیں کروں گا. بس سیدھی سی بات ہے. فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہیں کہ ہم جب گناہ کر لیں, سرکشی کر لیں, تو اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. گناہ ظاہری ہو چھپا ہوا ہو, جس طرح کا گناہ ہو, مالک اللہ رب العزت وہ بندے پر پورے طور پر نگران ہے. وہ جانتا ہے اس نے کس طرح. لیکن بندہ اپنے گناہ کو تسلیم کر کے اپنے مالک کے آگے عاجزی و انکساری کرے, اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور چارہ نہیں. کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے, نماز قضا کر دی ہے, ٹائم پر نہیں پڑھ سکی, روزہ اس روزے میں کوتاہی ہو چکی ہے, پڑوسی کے حقوق میں کوتاہی ہو چکی ہے, اس سے بھی معافی مانگنی ہے, اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے, والدین کی نافرمانی ہو چکی ہے. اب زندگی میں معافی نہیں مانگ سکا تو اس کا توبہ کون سا ذریعہ ہے. کوئی اور معاملہ کسی میں اس سے غلطی ہو چکی ہے تو وہ اس میں اڑجر بھی نہ کرے, فوراً توبہ کر لے اور اپنے مالک کی طرف پلٹ جائے. فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدلہ ہے بخشش ان کے رب کی طرف سے. توبہ کر لے. جب اس نے اپنے گناہ کو تسلیم کر لیا اور یہ بات مان لی کہ میں نے واقعی گناہ کیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کیا ہے, تو پھر اس نے جب توبہ کی, اڑجرمی نہ کی, تو فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بدلہ ہے بخشش کا ان کے رب کی طرف سے. وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا, ایسی جنت ہے ان کے لیے, ان کے لیے جنت کی لازوال نعمتیں ہیں, جنتیں ہیں ان کے لیے. فرمایا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اور کیا یہ اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر انعامات ہیں. اور دنیا کے اندر, زندگی کے اندر ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جائے اپنے مالک سے. یہ بات یاد رکھو, زندگی کے اندر بیماری میں بڑے موقع مل جاتے ہیں توبہ کے, کہ اپنے مالک سے معافی مانگ لے. بعض اوقات آدمی اتنا لاچار ہو جاتا ہے, اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی توبہ کی طرف ترغیب دے تو فوراً اپنے مالک کے آگے توبہ کر لیتا ہے, اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے, گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بندہ, اور معافی مانگ لیتا ہے, اللہ کے آگے توبہ کر دیتا ہے. اور سب سے زیادہ خوشی اللہ تبارک تعالیٰ کو توبہ سے ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے ان لوگوں کے کامیابی کا جو معاہدہ سنایا وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا جو عمل کرتے ہیں.
اسی صورت کے آخر میں آخری رکوع کے اندر، آخری رکوع سے تھوڑا سا پہلے ایک آیت اس کو دیکھیے، فرمایا کہ وما کان قولہم، نہیں ہے کہنا ان کا الا مگر ان یہ کہ قالوا کہا انہوں نے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ بخش ہمارے گناہ، مالک کے فرمانبردار بندے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے وہ اس طرح دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ بخش دے، وہ اسرافنا اور ہماری زیادتیاں فی امرنا بھی کام ہمارے، جو ہم نے ان کاموں کے اندر زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ معاف فرما دے، وہ ثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو بھی ثابت قدم رکھ۔ یہ بات یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ قلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، یہ دین پر، توحید پر، سنت پر ہمیشہ قائم رہنا، اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ کہ ہمیشہ استقامت اللہ سے مانگے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، مصائب تو آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہیں گی، مسائل ان کے لیے آتے رہیں گے، وہ بس اس بات پر ڈٹ جائیں کہ ہمارے رب اللہ ہے، اللہ کی توحید پر قائم رہنا، یہ اس کے لیے مدد مانگنی چاہیے اللہ سے۔ کیونکہ جب انسان کے اندر غرور و تکبر آ جائے، سرکشی آ جائے، تو پھر وہ توبہ کی طرف نہیں آتا، اور یہی سب سے بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جنگ کے دوران بھی اس طرح کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی ایک خاص بات ان میں آ گئی کہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا صحابہ کرام کی زندگی کا ایک مشن بن چکا تھا۔ معمولی سی غلطی پر، معمولی سی بات پر اپنے مالک کی طرف رجوع کرتے، اس سے معافیاں مانگتے کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا، ہم توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، غلطی ہو گئی اپنے مالک سے معافی مانگ دے، اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ اللہ سے معافی مانگنے میں شرم کی بات کون سی ہے؟ اور کسی بندے کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے تو اس سے بھی معافی مانگ دے، معذرت کر دے، اپنے بڑے پن کو چھوڑ دے، عاجزی اختیار کر، میرا فلاں وقت میں تو اس سے میرے ساتھ، میں نے تیرے ساتھ تو اس سے میں نے زیادتی کی ہے، فلاں وقت اسے معاف کر دے، بندے سے بھی معاف مانگ۔ حقوق العباد کے اندر بھی یہی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو، یعنی کہ اکڑ کر، دیکھو اکڑنا، اکڑ کس کی علامت ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اکڑنا یہ مردے کی علامت ہے، مردہ اکڑ جاتا ہے، اکڑ جانا کہ بس اپنی بات پر جرم ہو جانا ہے، یہ تو مردے کی علامت ہے، مردہ اکڑ جاتا ہے۔ اور آدمی کو، زندہ آدمی کو اپنے مالک سے معافی مانگنا چاہیے، زندہ کو اپنے آپ کو مردہ تسلیم نہیں کرنا۔ دیکھو مردہ 2-3 گھنٹے گزر جائے تو اکڑ جاتا ہے، تو اکڑ جانا اپنی بات، اور یہ مردے کی علامت ہے۔ زندہ انسان کی طرح اپنے مالک کے سامنے رجوع کرنا، توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، بیوی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اس کا کفارہ ادا کرنا، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ کفارہ ادا کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ بیوی کے ساتھ گالی گلوچ، معمولی سی بات ہوئی اس کے والد کو گالی نکال دی، اس کی ماں کو گالی نکال دی، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وہ بھی آپ کے حقدار ہے۔
بہت ہی اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ صرف ظالم کا لفظ کہہ دیں جو اللہ نے بھی کہا ہے ظالم. اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اپنی بیویوں کو اتنی گندے الفاظ سے گالیاں نکالتے ہیں. تمہاری ماں کی ایسی، تمہارے باپ کی ایسی، تمہارے بچوں کی، تمہارے بھائیوں کی ایسی، تمہاری بہن کی ایسی. کبھی کسی حال میں بھی اپنی بیوی کو بھی گندی گالی نہ نکالے. کیونکہ گالی نکالنا تو یہ شریفوں کی زبان نہیں ہوتی. اچھے الفاظ اپنی زبان سے، ہر حال میں اس کے ساتھ بھی آپ نے، آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ آپ نے رویہ اچھا اختیار کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی. اور یہ بات یاد رکھو کہ جب بھی آپ، یعنی کہ جس وقت بہت زیادہ گناہ ہو جائیں، بہت زیادہ سرکشیاں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں آپ سے، تو اس کا بھی واحد حل ایک ہی ہے، وہ اللہ کیا کہ توبہ. آدمی کے ساتھ زیادتی ہو چکی، معافی مانگ دیں، کوئی حرج نہیں. یہاں سے معافی مانگ کر چلے جانا، یہ آپ کا احساس ہوگا. وہاں اتنی نیکیاں نہیں ہیں آپ کے پاس کہ آپ اپنی نیکیاں دے کر اپنی جان چھڑائیں. کسی بھائی سے ان کے ساتھ، کسی بیٹھنے والے کے ساتھ، آپ کو گاڑی میں آپ کی پاؤں کی ٹھوکر کسی کو لگ چکی ہے تو اس کو کہہ دیں بھائی معاف کرنا. کسی آدمی کو دیکھو، عرب معمولی بات پر معافی مانگتے ہیں. آج کو معمولی سی تکلیف ہو جائے، دھکا لگ جائے، معافی مانگتے ہیں. نماز میں آگے پیچھے گزرتے ہوئے اس کے ساتھ کھسٹ جائے، معافی مانگتے ہیں. ہماری اٹرمی ضد یہ انتہائی غلط تربیہ ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. دیکھو سورہ زمر کے اندر میں خود کہہ دیجیے یا عبادی الذین، میرے بندوں کو جو اسرفو، جو زیادتی کر لیں، زیادتیاں کر لیں، گناہ کر لیں، اللہ انفسہم، اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لیں، بہت سارے گناہ کر لیں، بہت ساری سرکشیاں کر لیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. مالک تو معاف کرنے والا ہے، لیکن حقوق العباد آپ نے یہاں سے معاف کرنا. عدل بس اب کوشش کیجیے اپنی زبان کو نرم رکھیے، کیونکہ آپ اگر کسی کے ساتھ سختی کریں گے، وہ تعودوا نعود، وہ بھی آگے سے پلٹ جائے گا، اس کو بھی آپ خراب کر دیں گے. قرآن نے کہا ہے، کفار کو اللہ نے کہا ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم پلٹاؤ گے ہم بھی پلٹائیں گے، پھر وہی تمہارا عاشر کریں. جس طرح جنگ بدر میں تمہیں کاٹ کر رکھ دیا تھا صحابہ کرام نے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل عاد تھی، تو میں تمہارا فرشتوں کو کہا کہ تمہارے رب کی مدد تمہارے ساتھ ہے. جب مالک کائنات خود میدان جنگ کے اندر اتر آئے، پھر آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کہ کسی کافر کو لگتا تھا کوئی نشان چیخ جاتا تھا، ہم سمجھتے نہیں کس نے مارا اس کو. فرشتوں کی اتنی مدد آ چکی تھی، تو فرمایا کہ اگر تم پلٹاؤ گے ہم بھی پلٹیں. اس لیے آپ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کریں کہ آپ اس کو الجھائیں گے، آگے سے وہ بھی پھر جواب دے گا، جواب تو آتا ہے آگے سے. للہ اپنی دو باتوں کی اصلاح کرنا، ایک زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا دو باتوں کی زبان مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی زبان دیتا ہوں. بعد زیری میں لکھا ہوگا 3 باتیں نکل کر واپس نہیں آ سکتی. بات زبان سے نکل جائے پھر واپس نہیں آ سکتی، تیر کمان سے نکل جائے پھر واپس نہیں آ سکتی، اور روح جان سے نکل جائے، جسم سے نکل جائے پھر واپس نہیں آ سکتی. مطلب بس ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے پھر آپ کو پلٹ کر جو کسی جگہ
بیوی کے ساتھ آپ بیوی کے ساتھ روزانہ جھگڑیں گے، آگے سے پھر وہ بھی زبان دراز ہو جائے گی. بچوں کے ساتھ روزانہ جھگڑیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے گلے پڑیں گے. پڑوسی کے ساتھ روزانہ کریں گے، پھر آپ کا ایک دن انجام ہوگا، پھر آپ کی قتل و غارت ہوگی. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مشن آپ طریق اور سیرت کی کتابیں پڑھی، حدیث کی کتابیں پڑھی. دیکھو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، جو شروع کے مسلمان ہیں. اتنی سخت تکلیفیں آتی تھیں ان پر، تو اللہ کے رسول کہتے اے آل یاسر صبر کرو. اور یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی خاتون شہید، جس کی شرمگاہ میں ابو جہل نے برچھا مار کر اس کو شہید کر دیا. انہیں کے روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس کے دونوں ٹانگوں کے ساتھ اونٹوں کو باندھ دیا، دونوں کو دوڑایا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، دو ٹوٹے ہوئے. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی وہ خواتین عورتیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانی کی. اللہ کے رسول ان کو بھی کہتے صبر کی. کتنے مسائل ہو جاتے تھے، اللہ کے رسول فرماتے صبر کی. تو اللہ اپنی گناہوں کی فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، سارے گناہ. شرک بھی اگر آدمی اپنی زندگی کے اندر توبہ کر لے، ذنب اکبر شرک، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اس سے بعد کا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، پھر زنا ہے، پھر سود ہے. تو سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں کرتا. جب اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کے ساتھ کسی اور بندے کو برابر کر دیا، کسی اور کو اس کے ساتھ پکارا، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دی، کسی اور کو عالت اور مشکل سمجھ کر اس کے مقابل کھڑا کر دیا، یہ شرک ہے. اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک اپنی زندگی کے اندر توبہ کر کے نہیں جائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کرتا. تو فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. توبہ کر لیا انسان، اپنے مالک کی طرف رجوع کرے، پلٹ جائے، جسم کے اندر اکڑ چھوڑ دے. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اکڑ جانا مردے کی علامت ہے، مردہ اکڑ جاتا ہے. عاجزی اور انکساری، خوش اخلاقی، نرم مزاجی، یہ آپ کا زیور. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی انتہائی اچھے طریقے سے نرمی گرمی دونوں. آپ جب اللہ کی نافرمانی کریں تو آپ کے چہرے پر گرمی کے اثرات ہوں، لیکن ہر وقت بھی 100 ڈگری پر نہیں رہنا ہوتا. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. یہی قرآن مجید ہمیں سبق دیتا ہے. فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. جب بندہ اس کے آگے توبہ تو کرے، اس کو اپنا رب تسلیم کر کے اس کی طرف پلٹ جائے، وہ مالک اور رحمان الرحیم ہے. دیکھو ہم کوئی کام بھی شروع کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ کر کے شروع کرو کوئی کام بھی. تو بسم اللہ کے اندر ایک اسم ذات ہے اللہ، دو اسم صفات ہے. بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے. بسم میں اشرعو چھپا ہوا ہے، نام کا قاعدہ ہے، وہ آپ کے لیے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم ہے. تو بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اس کی طرف رجوع کر دے. پورے معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ حکمران غلط ہے، صبح شام فلاں غلط ہے. بھائی اپنے آپ کو کوئی ٹھیک کرے. ان کو گالی نکالنے کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا
جب تک ہم خود گناہوں سے توبہ نہ کریں، خود اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اپنے مالک اللہ رب العزت کو مالک تسلیم کر کے اس کی طرف بندہ پلٹ جائے اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر لے، توبہ کر لے، یہ اس کی معراج ہے، کامیابی ہے اس کی۔ قرآن مجید اور حدیث کے اندر تو یہی ہمیں سبق ملا ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول نے چھوٹا سا فرمولہ بتایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دے، بس یہ تھوڑی سی بات ہے پوری زندگی کا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اس نے اتنی سفارش یاد کی ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہو، اتنا تہجد پڑھتا ہو، اتنے صدقے کرتا ہو، اتنی زکوٰۃ دیتا ہو، نہیں، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، بس۔ مسلمان کی یہ تشریح اللہ کے رسول نے مختصر الفاظ میں بتا دی۔ اللہ کے بندوں ملاوٹ کرے، چوری کرے، ڈاکے کرے، زنا کرے، قتل کرے، ظلم کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ تو ظالم ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی مختصر تشریح جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اسی کو سمجھنا یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، اور اس کے خلاف چلنا یہ ہماری ناکامی، بربادی، ذلت اور رسوائی ہے، اور اس کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں۔ تاکہ